قرآن کریم کی ایک سورت کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جس میں ایک نابینا صحابی کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مان ایسی آیات بھی نازل ہوتی ہیں جن میں ڈانٹ اور تنبیہ ہے، اور یہ سورت العبس ہے۔ سورہ نازعات کے بعد اب ہم سورہ عبس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں کیا مضامین بیان ہوئے اس کو سمجھیں گے، لیکن اس کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا نہایت ضروری ہے، جسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے چند با اثر سرداران کے ساتھ بیٹھے انہیں دعوت توحید دے رہے تھے، اسلام کا پیغام سنا رہے تھے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ اگر یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں تو ان کو دیکھا دیکھی ان کے ماننے والے، ان کے ماتحت بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی اسنا ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوتی ہے۔ وہ ایک آیت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ جس وقت وہ سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرداران مکہ کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصرار، یہ بار بار پوچھنا ناگوار گزرتا ہے کہ یہ تو اپنے آدمی ہیں، جب چاہیں تب معلوم کر سکتے ہیں، یہ سرداران مکہ مجھے دوبارہ کہاں ملیں گے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ عبس وتولی، پیغمبر چی بجبی ہوئے اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فوراً تنبیہ بھی آ گئی، وما یدریک لعلہ یزکا، فرمایا اور آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ سمر جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکرى، یا نصیحت قبول کرتا اور یہ نصیحت کرنا اس کو فائدہ پہنچاتا۔ میں نے بارہا استاذ مکرم مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبانی یہ بات سنی کہ محض کسی کو اس وجہ سے پروٹوکول دینا، کسی کو اس وجہ سے ترجیح دینا کہ وہ دنیا کے مقابلے میں بہت اونچی شخصیت ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں، کسی کو قرآن کی دولت ملی ہو، کوئی تقوی میں بہت اونچا ہو، تو یہ موقع ہے اس کی عزت افزائی کرنے کا، یہ موقع ہے اس کو نوازنے کا، اس کو مقدم رکھنے کا۔ لیکن کوئی محض دنیا میں آگے ہو اور اس کو اس وجہ سے ترجیح دی جائے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اصل قدر اس کے عہدے سے نہیں بلکہ ایمان اور ہدایت کی طلب سے ہے۔ سورہ عبس کی اگلی آیات میں قرآن کریم ایک اور نہایت اہم حقیقت بیان کرتا ہے۔ وہ کیا حقیقت ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔